السلام علیکم، میرا نام ہے صبا ظفر اقبال گیلانی اور آج میں آپ کو جنگل کے بادشاہ یعنی شیر اور مکار گدر کے متعلق کہانی سناؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اب ہم کہانی کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں گدڑ، گیدڑی یعنی اس کی بیوی اور ان کے دو بچے چنگو اور منگو رہتے تھے۔ ان کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ جب سردی کا موسم آیا تو گیدڑی کو فکر ہوئی کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر یہی حالت رہے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ گیدڑی نے گیدڑ سے کہا کہ کوئی اچھے گھر کا انتظام کرے ورنہ ہمارے بچے مر جائیں گے۔ گیدڑ نے گیدڑی کو تسلی دی اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں کل ضرور کچھ کروں گا، کل صبح ہوتے ہی میں گھر کا انتظام کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو گیدڑ جھونپڑی سے باہر آیا۔ باہر دھوپ بہت تیز نکلی ہوئی تھی، اسے خوشی کے مارے گھر کی یاد ہی نہیں آئی اور وہ دھوپ میں اچھل کود کرتا رہا اور مزے اڑاتا رہا۔ جب شام ہوئی تو وہ گھر کی طرف جانے لگا تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو گھر ڈھونڈنا تھا، اب میں گھر جا کر کیا جواب دوں گا۔ جب وہ گھر آیا تو گیدڑی نے گھر کے بارے میں پوچھا۔ گیدڑ نے جواب دیا کہ آج تو کوئی انتظام نہیں ہو سکا، کل پھر میں تلاش میں نکلوں گا گھر کی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، وہ ہر روز گھر کو بھول جاتا اور رات کو افسوس کرنے لگتا۔ ایک دن رات کو بارش ہو گئی اور جھونپڑی کی حالت بھی بری ہو گئی۔ جھونپڑی کی چھت سے پانی گرنے لگا اور سب رات کو سردی سے رات کو کانپتے رہے۔ اب تو گیدڑی نے گیدڑ کی بہت بےعزتی کی اور دھمکی دی کہ اگر تم نے گھر کا انتظام نہ کیا تو میں تمہیں گھر نہیں آنے دوں گی، پھر مرنا باہر سردی میں۔ گیدڑ نے گدڑی کو تسلی دی اور کہا تم فکر نہ کرو، مجھے ایک موقع تو دو، میں کل صبح ہوتے ہی گھر سے نکلوں گا اور گھر ڈھونڈوں گا، تم بچوں کا دھیان رکھو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو وہ گھر کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑا آگے جا کر اس نے دیکھا کہ شیر جو ہے اپنے گھر سے باہر نکلا ہوا ہے۔ گیدڑ نے اندازہ لگایا کہ وہ اب شکار کرنے جائے گا، شام کو ہی واپس آئے گا۔ گیدڑ نے کچھ سوچا اور واپس آ گیا۔ اس نے گیدڑی کو خوشخبری سنائی کہ میں نے گھر ڈھونڈ لیا ہے، چنگو اور منگو کو لو اور چلو میرے ساتھ۔ گیدڑی نے خوشی سے پوچھا کہ تم نے گھر ڈھونڈا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ آج سے شیر کا جو گھر ہے وہی ہمارا گھر ہے اور ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ، تم لوگ مزے کرو گے وہاں پر۔ گیدڑ نے گیدڑی کو بتایا تو یہ سن کر گیدڑی کے حواس باختہ ہو گئے اور کہنے لگی ہوش میں تو ہو تم، کیوں تم نے ہمیں مروانے کا ارادہ کر لیا؟ بھلا تم نے شیر کے گھر پر قبضہ کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ غصے میں آ کر ہمیں چیڑ پھاڑ دے گا اور کھا جائے گا۔ گیدڑ نے کہا کہ تم حوصلہ رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم آؤ تو صحیح۔ آخر کار گیدڑ نے گیدڑی کو منا ہی لیا اور وہ اس کے ساتھ اپنے بچوں کو ہمراہ لے کر چل دی۔ اب وہ شیر کے گھر پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس کے اندر داخل ہوئے تو گھر بہت ہی بڑا تھا اس کا اور صاف ستھرا بھی تھا۔ اس کے حلیے سے واقعی لگ رہا تھا کہ یہ جنگل کے بادشاہ کا گھر ہے۔ سب جو ہیں اس گھر میں پورا دن آرام سے رہے اور مزے بھی کیے۔ جب شام ہوئی تو گدڑی کو فکر ہوئی کہ شیر تو آنے والا ہے، اس کا وقت ہو گیا آنے کا۔ جب گدڑی نے یہ بات گدڑ سے کہی تو گدڑ نے کہا کہ جب شیر آنے والا ہوگا تو میں تمہیں آہستہ آواز میں کہوں گا چنگو منگو، تو تم چنگو منگو کو مارنا شروع کر دینا۔ پھر میں پوچھوں گا کیوں رو رہے ہیں، تم کہنا کہ کل جو تم شیر مار کر لائے تھے وہ ختم ہو گیا، اب بچے جو ہیں وہ گوشت مانگ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوا۔ جب شیر آیا اس نے دیکھا کہ میرے گھر پر تو گیدڑ نے قبضہ کر لیا ہے۔ اسے گیدڑ پر بہت غصہ آیا، وہ جھاڑیوں میں چھپ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ادھر گیدڑ نے بھی شیر کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ہلکی آواز میں کہا چنگو منگو۔ گیدڑی نے یہ سنتے ہی ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے رونے لگے۔ گیدڑ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ گیدڑی نے جواب دیا تم جو شیر مار کر لائے تھے اس کا گوشت ختم ہو گیا اور اب یہ بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ گیدڑ نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں۔ جیسے شیر نے یہ سنا تو اس نے اپنی جان بچانے کی سوچی اور بھاگ گیا۔ گیدڑ نے گیدڑی کو خوشخبری سنائی کہ شیر بھاگ گیا ہے، اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ ادھر جب شیر بھاگتے بھاگتے جنگل میں کافی دور نکل گیا، ایک بندر نے شیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔
تو اس نے شیر سے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو شیر نے بتایا میرے گھر پر قبضہ ہو گیا ہے۔ بندر نے حیرانی سے کہا بادشاہ سلامت، آپ کی کچھ جو گھر ہے اس پر قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ کس نے قبضہ کی ہے؟ شیر نے کہا پتہ نہیں، لگ تو وہ گیدڑ رہا تھا، مگر وہ اور اس کے بچے شیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ بندر نے کہا چلو میرے ساتھ، میں بھی دیکھوں گی وہ کیا چیز ہے جس نے جنگل کے بادشاہ کے گھر پر قبضہ کر لی ہے۔ شیر نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، تم خود ہی جاؤ، میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ بندر نے شیر کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوگا، آؤ تو صحیح۔ چنانچہ شیر جو ہے بندر کے ساتھ چل پڑا۔ بندر نے اپنا ایک ہاتھ شیر کی گردن پر رکھا ہوا تھا اور 2 پاؤں پر چل رہا تھا جیسے انسان چلتے ہیں۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو واقعی وہاں پر گیدڑ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر گیدڑ نے جب شیر کو بندر کے ساتھ آتے دیکھا تو پریشان ہو گیا کہ اب بندر نے اس کی پول کھول دینی ہے، اب میں کیا کروں؟ گیدڑ نے اونچی آواز میں کہا اوئے بندر کے پتر، تجھے میں نے کہا تھا کہ 2 شیر لانے ہیں، تو ایک ہی اٹھا کر لا رہا ہے۔ جیسے ہی شیر نے یہ سب سنا تو اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ پہلے تو اس نے بندر کو زخمی کیا اور دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس طرح گیدڑ نے چلاکی سے شیر کے گھر پر قبضہ کر لیا۔ آئندہ وہ شیر کبھی نظر ہی نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اس کے متعلق جانتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی لکھی ہوئی پسند آئی ہے، یہ میں نے خود تحریر کی تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔